بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، یوم عاشوراء یا یہ عشرہ محرم جو پہلا عشرہ ہے، کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے ایک اہم ترین عشرہ ہے، اور خصوصاً عاشورے کے دن کو بڑے کمالات و فضائل حاصل ہیں۔ اس دن میں علماء نے لکھا ہے جس طرح جمعے کے روز کو مستجاب روز قرار دیا گیا ہے، اور اس جمعے کے روز کے اندر ایک ساعت ایسی ہے جس میں قبولیت کا ہونا یقینی ہے، اور 10 محرم الحرام کے اس دن کو پورے کے پورے دن کو مقبول قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی، اس یوم کا، اس دن کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک نے مقبول بنایا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بہت مجرب، اور دعا وظائف کے لیے، اوراد کے لیے، اعمال حسنہ کے لیے اللہ پاک نے اس دن کو منتخب فرمایا ہے، اور اس مبارک دن کو بے شمار بزرگیاں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں۔ جو مسلمان اس مبارک دن میں روزہ رکھتا ہے، اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اکابر نے لکھا ہے کہ امت محمد کے کفارہ سیئات کے لیے، گناہوں کی معافی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے اس مبارک دن کو منتخب فرمایا ہے۔ پچھلے انبیاء علیہم السلام بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزے کا اہتمام کیا تھا۔ بعض ہمارے نادان بھائی سمجھتے ہیں کہ صرف اس کو جزوی فضیلت حاصل ہے، کہ کسی کی یعنی خاص عمل کی وجہ سے، کسی کے خاص کام کی وجہ سے، یا کسی خاص شہادت کی وجہ سے صرف اس کو مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے اللہ نے اس دن کو منتخب ضرور کیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ان کی شہادت کی وجہ سے ان کو رتبہ ملا ہے، بلکہ رتبہ پہلے تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی مرتبے والے دن میں اپنے پیارے بندے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کے لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبط، یعنی سبط النبی حضور کے نواسے، ان کے لیے اللہ نے اس عظیم دن کو منتخب فرمایا ہے۔ اس خاص دن کے اندر ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، ورنہ بہت سی روایات ہیں جن کے اندر موجود ہے کہ قیامت کا دن بھی یوم عاشوراء کو واقع ہوگا، یعنی 10 محرم الحرام کو جمعے کا روز ہوگا اور قیامت کا دن قائم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ وہ مبارک دن ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کو پروردگار عالم نے زمین سے اٹھایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کو بہت بلند مرتبہ عطا کر دیا۔ آسمانوں پر اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جگہ عطا فرمائی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 4 ماہ تک مسلسل چلتی رہی پانی کی لہروں پر۔ تو پھر وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جب جودی پہاڑ پر آ کر کشتی ٹھہر گئی، سیلاب ختم ہو گیا، اللہ کے عذاب کے جو ایام تھے وہ اختتام پذیر تھے، تو وہ دن جب کشتی ٹھہری وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام ہوا۔ حضرت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آگ میں جا رہے تو اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار کر دیا۔ جس دن آگ سے اپنے نبی کو نکالا تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ نمرود کی سازشوں کو ناکام بنایا تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ تو اسی طرح یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا، پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اگر
میرے نبی تسبیح بیان نہ کرتے تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کا پیٹ میرے نبی کے لیے قبر بن جاتا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، اس کی تسبیح و تحلیل شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار پڑھتے رہے تو پروردگار عالم نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا، حضرت ساحل پر پہنچے، اللہ رب العزت نے وہاں ایک بیل لگاتی تھی کدو کی، اور ہرن آتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو پانی اپنا دودھ پلا کر چلا جاتا۔ اس طرح حضرت وہاں ٹھہرے رہے۔ کئی دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے کامل شفا عطا فرما دی، اپنی قوم کی طرف لوٹے، پھر ان کو دعوت دی، ان کی قوم مسلمان ہو گئی تھی۔ تو بہرحال وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ ایوب علیہ السلام علالت میں رہے اور دعا پڑھی، جب بہت بیمار ہو گئے اور تکلیف کی شدت انتہا کو پہنچی تو حضرت نے پروردگار عالم کے سامنے اپنی درخواست کی کہ اے رب کریم، مجھے تکلیف نے چھویا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو، میں پانی نکالوں گا، اسی پانی کو پیو بھی، اسی پانی سے نہاؤ بھی، میں تمہیں شفا دے دوں گا۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، آپ اس کو پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جس روز شفا عطا فرمائی تھی وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ یہ محبوب سبحانی قطب ربانی عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس روز نجات ملی فرعون کے مظالم سے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کو جب دریا پار کروایا ہے تو وہ بھی یہی روز تھا۔ ان کی پوری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی ہے، وہ بھی یہی روز ہے، اور فرعون اور اس کی فوج کو اللہ نے غرقاب کیا ہے تو وہ بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یہ 10 محرم الحرام بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں بڑے بڑے عظیم واقعات رونما فرمائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول الی السماء، آسمان کی طرف چلے جانا اور یہودیوں کے مظالم سے بچ جانا اور زندہ آسمانوں پر قائم و دائم رہنا، اللہ رب العزت نے جو ان کو مرحمت فرمایا ہے، یہ بھی آسمان کی طرف ان کا جانا چڑھنا پروردگار عالم نے اسی دن منتخب فرمایا تھا، یعنی یوم عاشوراء 10 محرم الحرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو جو آدمی اپنے اہل و عیال پر کثرت سے خرچ کرتا ہے، سال بھر اس کو وسعت رزق نصیب ہوتا ہے، سال بھر وسیع روزی نصیب ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 50 سال زندگی کے اس کا تجربہ کیا ہے، 10 محرم الحرام کو اپنا ہاتھ وسیع کر دیا، اللہ رب العزت نے سارا سال وسیع روزی عطا فرما دی۔ تو اس یوم روزہ بھی رکھنا چاہیے اور پھر شام کو افطار میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اور اپنے پیارے نبی سرور دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے بھی اسی دن کو منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
یہاں آپ کو ایک وظیفہ بھی دیتا چلا جاؤں جس وظیفے کی برکت سے آپ دشمن کی چالوں سے بچ سکیں، اور اگر معرکہ میں چلے جائیں، دشمن کا سامنا ہو جائے تو دشمن آپ سے مغلوب رہے، مرعوب رہے۔ اور اسی طرح اگر ایسے مقام پر آپ چلے جائیں جہاں خطرات ہی خطرات ہیں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے، دشمن کا اسلحہ آپ پر اثر نہ کرے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور حقیقتاً بھی ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لیٹے ہوئے اور کھیل رہے ہیں۔ حضور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بڑا لاڈ پیار محبت بوس و کنار۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لاڈ میں کھیلتے کودتے جب چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضور کے ہاتھ مبارک میں ایک مٹی کی چٹکی بھی ہے۔ تو اسی دوران حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، اور یہ مٹی کی چٹکی کیا ہے، یہ ذرا بتلا دیجئے، اس کا راز کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے نواسہ ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن ان کو قتل کر دیں گے، ایک دن آئے گا کہ دشمن کے ہاتھوں یہ شہید ہوں گے، اور اس سرزمین پر شہید ہوں گے جس سرزمین کی پر انہوں نے شہید ہونا ہے، وہاں کی مٹی میں لایا ہوں، یہ مٹی مجھے دی ہے۔ غالباً یہی مٹی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی شیشی میں ایک مٹی رہی ہے۔ جب وہ مٹی خون بن گئی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لگتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رونے کی وجہ ہے کہ ظالم لوگ میرے بیٹے کو نواسے کو شہید کر دیں گے۔ خیر اللہ رب العزت نے ان کے لیے شہادت کو منتخب فرمایا تھا۔ شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تم میرے ان مقبول بندوں کو جنہوں نے میری راہ میں جان قربان کی ہے، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو زندہ کہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے اکابرین میں سے، اس دور کے بہت بڑے اکابرین میں سے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مرکت مبارک پر کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی ظالم کا سامنا کرنا ہے، اس ظالم سے آپ خطرے میں ہیں کہ کہیں وہ ظالم آپ کا نقصان نہ کر دے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو پھر 500 مرتبہ آپ الرحمن الرحیم کو لکھ لیں کسی کاغذ کے اوپر۔ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسی لکھے ہوئے کے اوپر دم کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ پھر آپ مارکہ میں چلے جائیں جہاں جنگ و جدال ہو رہا ہو، اگر آپ وہاں بھی پہنچ جائیں گے تو اللہ رب العزت دشمنوں کے تیر و تلوار سے، ان کے اسلحے سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور دشمن مغلوب رہے گا، ظالم بھی آپ کے سامنے نرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی بالکل کسی کے اسلحے کو بیکار بنانا چاہتا ہے کہ وہ اسلحہ چلائے بھی تو نہ چلے، ایک یہ ہے کہ چلے وار نہ کام جائے، اور مارکہ حق و باطل میں جائیں تو دشمن پر روب چھا جائے، اس کے لیے یہی وظیفہ ہے جو میں نے بتایا ہے مذکورہ۔ اور اگر کسی نے بالکل اسلحے کو ناکارہ بنا دینا ہے، اس کے لیے یہ عمل ہے کہ الرحمن الرحیم کو 190 بار لکھ کر اپنے پاس رکھ لے اور دشمن کے مقابلے میں چلا جائے، اللہ پاک اس کے اسلحے سے اثرات کو ختم کر دیں گے۔ یعنی اسلحہ چلے گا ہی نہیں، اس کا ہر وار ناکام جائے گا، پروردگار عالم ان کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دیں گے۔
یہ تاثیر ہے اللہ کے ان مبارک ناموں کی، آپ ان کو پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کی، اپنے قبیلے کی، اپنے خاندان کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔